السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے مساجد امن و سلامتی کے گہوارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا گھر وہی ہے جو مقامی ہے، جو برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97۔ سورہ آل عمران کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے درج ذیل 5 فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں: ایک، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ 2، بیت اللہ شریف برکت والا گھر ہے۔ 3، بیت اللہ شریف ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ شریف 4، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، زمزم، ابرہ کی ہلاکت وغیرہ۔ 5، بیت اللہ شریف ہر جاندار کے لیے امن و سلامتی کی جگہ ہے۔ مذکورہ بالا فضائل میں سے پہلی اور چوتھی فضیلت تو صرف بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے، جبکہ باقی 3 فضیلتیں اپنے درجے میں دنیا کی ہر مسجد کو حاصل ہے۔ ہر مسجد خیر و برکت کی جگہ ہے، ہر مسجد ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر مسجد امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے۔ مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی جان کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جو شخص مسجد میں تیر لے کر آئے وہ اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھے تاکہ کوئی دوسرا مسلمان اس سے زخمی نہ ہو۔ بخاری۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے نہ صرف جسم و جان کی سلامتی کو یقینی بنایا بلکہ نمازیوں کے جذبات اور احساسات تک کی سلامتی کا اہتمام بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے تاکہ دوسرے نمازیوں کو اس کی ناخوشگوار بو سے تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری۔ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے سے بھی اسی لیے منع فرمایا تاکہ دوسرے نمازیوں کی توجہ اور یکسوئی میں خلل نہ پڑے۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے اس حد تک سختی سے منع فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اس کے لیے مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے سے بھی اسی لیے منع فرمایا تاکہ دوسرے نمازیوں کی توجہ اور یکسوئی میں خلل نہ پڑے۔ اسی طریقے سے مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے اس حد تک سختی سے منع فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو اسے جواب میں یہ کہنے کا حکم دیا، اللہ کرے تمہیں یہ چیز نہ ملے۔ بخاری۔ مسجد کے ادب و احترام کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے
کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دے کر ہر نمازی کے دل و دماغ میں اس کے ادب اور احترام کو دلالا کر دیا ہے۔ مساجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا تعلیمات کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ مساجد گزشتہ 14 صدیوں سے نہ صرف خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں بلکہ امن و سلامتی کے بے مثال مراکز ہیں۔ لوگ باوضو ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد سے باہر جوتے اتار کر خاموشی اور وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے۔ انتہائی پرسکون اور روح پرور ماحول میں جہاں کہیں جگہ میسر آئے وہیں اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد محمود ایاز یعنی چاہے مالدار ہو غریب ہو سب ایک ہی صف میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بڑا رہتا ہے نہ چھوٹا، کوئی کسی کو آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے، چھوٹے بڑے امیر غریب شاہ خدا سب مل کر ایک نظم کے تحت اپنے خالق اور مالک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد تمام مسلمان جس خاموشی اور وقار کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں اسی خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر جاتے ہیں۔ ہفتے بھر کے وقفے سے نماز جمعہ کا منظر تو ایسا ایمان پرور اور دلکش ہوتا ہے کہ دل و دماغ کو مسحور کر دیتا ہے۔ بعض مساجد میں سینکڑوں، بعض میں ہزاروں اور مسجد نبوی مسجد حرام میں بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان شریک ہوتے ہیں، لیکن کہیں لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں ہوتا، کسی کو خراش تک نہیں آتی۔ جس پیار و محبت، ذوق و شوق اور باہمی ادب و احترام کے جذبے سے سرشار ہو کر نمازی آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایمان کی تازگی، روح کی پاکیزگی، باہمی خلوص اور پیار و محبت کے جذبے سے سرشار شاداں فرحاں اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو حرمین شریفین کی ایمان افروز روح پرور اور پرسکون فضا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ افطاری کے وقت حرم مکی یا حرم مدنی میں کم از کم 10-12 لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ اذان سے چند منٹ قبل دسترخوان بچھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر روزے دار کے سامنے وافر مقدار میں کھجوریں اور زمزم کی گلاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جسے افطاری کے لیے چیز مانگنی پڑے، بلکہ ہر شخص دوسرے کو کوئی نہ کوئی چیز دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان ہوتے ہی تمام روزے دار پورے اطمینان و سکون سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ کہیں چھینا جھپٹی نہیں ہوتی، کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کہیں گلا شکوہ نہیں ہوتا۔ اذان اور اقامت کے درمیان صرف 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 4 یا 5 منٹ میں 10-12 لاکھ افراد روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد کھجوریں اور پانی مہیا کرنے والے میزبان دسترخوان سمیٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور 4-5 منٹ میں دسترخوان سمیٹ کر سارے حرم شریف کو نماز کے لیے صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ صرف 10 منٹ کے وقفے میں 10-12 لاکھ مہمانوں کو نہایت اطمینان اور پرامن طریقے سے افطاری مہیا کرنے اور افطاری کے فوراً بعد نماز کے لیے انہیں صاف ستھری جگہ مہیا کرنے کی ساری ذمہ داری کرنے کی ساری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں مساجد کا یہ عرفہ و اعلیٰ کردار مسلمانوں کے لیے تو نعمت عظمیٰ ہے ہی، لیکن غیر مسلم بھی مسجد کے اس پرامن اور روح پرور کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔
بلا شبہ مساجد کا یہ پرامن، پروخار، پرسکون ماحول اور ایمان ترور منظر انگنت سعادت مندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حمد و ثنا اس ذات کے ذی جلال والاکرام کے لیے جس نے مساجد کو نہ صرف ہدایت کا عبادت کا ذریعہ بنایا بلکہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی اعلیٰ و عرفہ تعلیمات دی کہ مساجد کو ہمیشہ کے لیے پرامن سلامتی کے قابل رشک گہوارے بنا دیا۔ معزز سامعین، یعنی ہر مسلمان بچے کو جو 7 سال کے اوپر ہے وہ مسجد میں جانا ضروری ہے۔ مسجد میں جانا، نماز کی عادت ڈالنا، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیے۔ جو 7 سال سے اوپر ہیں ان کو مسجد لے کر جائیے، ان کو نماز کی عادت ڈالیے۔ 7 سال سے ہی آپ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ پکا نمازی بنے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کا بچہ ہے لیکن وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ اس نے کفر کیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔